السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء ساتھیوں، آج کا ٹاپک ہے سورہ مریم کا تعارف۔ جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی سورت کو آپ اٹھا لیں، چاہے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک، لیکن ہمارے لیے مثال وہ سورہ مریم ہے، لیکن پھر بھی کسی بھی سورت کو شروع کرنے سے پہلے حاصلات تعلم کا جاننا انتہائی لازم اور ضروری ہے۔ تو سورہ مریم کے لیے حاصلات تعلم صرف 4 ہے۔ مثلا ان میں پہلا ہے تعارف سورت، دوسرا ہے ترجمہ و تشریح، تیسرا ہے اس سے حاصل ہونے والے تعلیمات کو اپنے عملی زندگی میں لانا، اور چوتھا ہے اس کو دوسرے تک پہنچانا۔ تو لہٰذا آج کا ٹاپک ایک 4 حاصلات تعلم میں صرف تعارف سورت ہے۔ تو لہٰذا تعارف سورت میں چند چیزیں ہیں۔ مثلا ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ تعارف سورت میں کہ سورہ مریم یہ مکی سورت ہے یا مدنی، اس میں کل آیات اور رکوعات کتنے ہیں، اس کی وجہ تسمیہ، اس کے مرکزی مضامین اور شان نزول۔ آج کے ٹاپک یہ چند چیزیں ہیں۔ تو آئے اب دیکھیں، سورہ مریم یہ مکی سورت ہے، اور آپ نے پڑھا ہے کہ مکی سورت ہے اور آیات وہ ہے جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہونے والی ہو، اور مدنی سورت ہے اور مدنی آیات وہ ہے جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہونے والی ہو۔ لہذا پتہ چلا کہ سورہ مریم یہ مکی صورت ہے، سمجھے بات کہ ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہونے والی صورت ہے۔ اب مکی صورت ہے، پہلا سبق کروں۔ دوسرا، اس میں کل آیات مبارکہ وہ 98 یعنی 98 ہے، اور اس کے کل رکوعات وہ 16 ہے، یعنی سورہ مریم 98 آیات اور 16 رکوعات پر مشتمل صورت ہے۔ دوسرا، اس کی وجہ تسمیہ کا مطلب ہے اس کو یہ نام کیوں دیا گیا، یعنی نام رکھنے کی وجہ۔ اب چونکہ اس صورت کا نام ہے سورہ مریم، تو اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام اور اس کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تفصیلاً فرمایا ہے، اس وجہ سے صورت کا نام سورہ مریم ہے۔ اب اس کے علاوہ جب آپ نے یہ بھی جان لیا کہ اس صورت کا نام مریم ہے، یہ مکی ہے، اس میں کل آیات مبارکہ 98 ہے، رکوعات 16 ہے، اور وجہ تسمیہ بھی جان لیا، اس کے بعد اہم چیز ہے وہ مرکزی مضامین، اور یہی اس صورت کے لیے اصل ہے جو اہم چیز ہے۔ لہذا اس کے اہم مضامین یہ ہے کہ اس میں عقیدہ توحید کا ذکر ہوگا، دوسرا اس میں عقیدہ رسالت کا ذکر ہوگا، اور اس میں عقیدہ آخرت کا ذکر ہوگا۔ جب عقیدہ توحید کا ذکر ہوگا، عقیدہ توحید کا مطلب ہے نہ تو اللہ کے ساتھ کوئی ذات بھی شریک ہے، اور نہ صفات بھی شریک ہے، اور نہ صفات کے تقاضوں میں شریک ہے۔ یہ عقیدہ توحید ہے، یعنی اللہ اپنے ذات میں بھی یکتا ہے، صفات میں بھی یکتا ہے، اور صفات کے تقاضوں میں بھی یکتا ہے۔ اسی طرح عقیدہ آخرت اور عقیدہ رسالت کا لفظ ہوگا۔ دوسرا نمبر اس کے مرکزی مضامین میں حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ، اور چوتھا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت۔ اور میں نے آپ کو بیان کیا ہے کہ ایک اللہ کا وجود ہے، ایک اللہ کی وحدانیت ہے، تو اللہ کے وجود اور اللہ کی وحدانیت کے لیے دلائل یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات اور قدرتیں ہیں، یعنی جتنے بھی اس صورت میں قدرتوں کا تذکرہ ہوگا تو وہ دلیل بنے گی اللہ کی وحدانیت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے لیے۔ اور اس کے علاوہ پانچواں، اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا، حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا، اور حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا۔ تو بیٹا آج کا ٹاپک تھا بی بی مریم، سورہ مریم، سمجھے بات، اس میں کل آیات مبارکہ، اس کے رکوعات مکی ہے یا مدنی، اور اسی طرح اس کی مرکزی مضامین اور وجہ تسمیہ۔ لہذا اس کو یاد کریں اور اس کے مطابق
جو بھی سوالات ہو تو آن لائن کلاس کے ذریعے آپ مجھ سے کر لیں. والسلام.